اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر پریشانیوں اور تمام تر مشکلات سے دور رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو ڈھیر و خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے ہے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے ہوئے ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو آسانی سے مل جائے اور ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں اور جو بہت سارے مسئلے وہ حل ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی 30ویں اور آخری پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں بہت ہی خاص مقام حاصل ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل یہ سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سورت کا پڑھنے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ایک تو آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے، اور دوسرا اس کے پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے جو اس کے پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی خوف یا آپ کوئی کسی مشکل کا شکار ہیں اور اس دشمن سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے کہ وہ آپ کے مال یا جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے ایک تو آپ کا وہ خوف ختم ہو جائے گا، اور دوسرا جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے اور وہ کسی قسم کا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاؤں تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے بہت ہی لازم ہے کہ اس کا پاک صاف ہونا، اور دوسرا یہ کہ وہ باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ جو بندہ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی زبان اور اس کا جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اور جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ یہ وظیفہ کرے یا کوئی بھی وظیفہ کرے تو اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں بہت جلد اس شخص پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔
بہتر یہ ہوگا کہ آپ پیر جمعرات یا جمعے کا جو دن ہے رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو صرف 5 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر 33 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کا جو ہے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی مشکلات جو ہیں، اس کا مالی مشکلات ہیں یا جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی جو مالی مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔